بحمد اللہ تعالی رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رجب اور شعبان یہ دونوں مہینے جو ہیں، یہ دونوں کے دونوں مہینے در حقیقت رمضان کے مہینے کی تیاری کرانے کے لیے آتے ہیں، رمضان کے مہینے کی تیاری کرانے کے لیے آتے ہیں۔ ان دونوں مہینوں میں لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن مکمل 30 دن تک نہیں رکھتے۔ کوئی 6 رکھتا ہے رجب کے روزے، کچھ شعبان کے 15 روزے رکھتا ہے۔ کیوں؟ تیاری ہو رہی ہوتی ہے رمضان کے 30 دن کے روزے رکھنے کی، عبادات کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں۔ پھر رجب کے مہینے میں آتی ہے شب معراج، اور شعبان کے مہینے میں آتی ہے شب برات۔ یہ دونوں راتیں تیاریاں کراتی ہیں شب قدر کے لیے۔ تو یہ جو مہینے ہیں، یہ رجب اور شعبان کے مہینے در حقیقت رمضان کے مہینے کی تیاریاں کرانے کے لیے آتے ہیں، رمضان کے۔ اور پھر رجب کا مہینہ ویسے ہی بڑا بابرکت ہے۔ بزرگان دین کی نسبتوں کی 6 رجب کو حضرت خواجہ خواجگان، قبلہ عاشقان، قطبۃ السالکین، عمدۃ الواصلین، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن۔ پھر حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن گزرا۔ 3 تاریخ حضرت سیدنا امام العاشقین حضرت اویس کرنی کا دن گزرا۔ اور پھر مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آئے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر معراج النبی کی رات آئے گی، شب معراج آئے گی۔ کچھ باتیں معراج کے حوالے سے آج آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ واقعہ معراج کا آغاز ہے۔ اگر واقعہ معراج کو تقسیم کرنا شروع کریں، جو سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قلیل سے حصے میں کیا، اگر اس کو تقسیم کرنا شروع کریں تو اس سفر کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ بنتا ہے اس کا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ دوسرا حصہ اس کا بنتا ہے مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، جہاں جبریل امین جا کے رک گئے۔ اور پھر تیسرا اس سفر کا حصہ بنتا ہے سدرۃ المنتہا سے لے کے قاب قوسین یا ادنیٰ کی منزلوں تک، لا مکان تک دوسرا حصہ بنتا ہے۔ اس مکان پہ گئے سدرۃ المنتہا کے بعد جو مکان تھا ہی نہیں، امام اہل سنت نے کہا نا، پڑے تھے یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ اس مقام پر گئے کہ جہاں کسی کو علم نہیں کون سا مقام تھا۔ تو اس سفر معراج کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم اور ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لا مقام۔ قرآن کی اس آیت کے اندر جو پہلا حصہ ہے اس سفر کا، حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے حصے کو ذکر فرمایا۔ اور ذکر آغاز کیسے ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اور پھر قرآن نے لفظ یہاں پہ سفر استعمال نہیں کیا، سبحان الذی سافر کا لفظ استعمال نہیں، قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسری، اسرا بنائے سیر سے۔ اور سیر جب بندہ کرتا ہے تو اس کو مشقت نہیں ہوتی ہے، سیر جب کرتا ہے تو فرحت ہوتی ہے، انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے سیر کرنے سے۔ تو رب نے اپنے حبیب کو جو سیر کرائی،
اس سیر کے اندر مشقت نہیں تھی، تھکاوٹ نہیں تھی، بلکہ سیر کرائی جا رہی تھی، سفر نہیں کرایا جا رہا تھا، بلکہ محبوب کی طبیعت کو خوش کیا جا رہا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، قرآن کا لفظ ہے اسریٰ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل۔ اب اس آیت کے آغاز ہوتا ہے سبحان الذی کے لفظ سے۔ اگر اس آیت پہ بات کرنے لگے تو بہت علماء نے اتنا لکھا ہے اس پر کہ پوری راتیں اگر اس پر گفتگو کی جائے تو راتیں ختم ہو جائیں گی، حضور کے معجزہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن مختصر سے قلیل سے وقت میں سبحان الذی کا جو لفظ ہے، صرف اس آیت کا ابتدا کے 2 لفظ، اس پر کچھ بات کر کے اور پھر ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اور معجزوں کا بھی ذکر کیا قرآن کے اندر، اپنے دیگر انبیاء کے معجزوں کا بھی ذکر کیا، لیکن کہیں بھی نبی کا معجزہ ذکر کرنے سے پہلے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات پاک ہے۔ کسی معجزے کا ذکر کرنے سے پہلے یہ نہیں فرمایا۔ ہاں جب معراج کا ذکر کیا تو رب نے پہلے فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل میں نہیں آ سکتی معراج۔ کوئی اگر عقل کے ترازو میں معراج کو تولنا شروع کرے تو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ معراج تھی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر اقدس سے اٹھ کر جنتوں کی سیر کرنے کے لیے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کرائی، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملے، جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، واپس تشریف لائے، اور اتنا قلیل وقت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے اس کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ تمام معاملات ہو چکے تھے لیکن بستر کی گرمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ قطرہ جو ٹپک رہا تھا ابھی راستے میں تھا، زمین پر نہیں گرا تھا، حضور یہ تمام سیر کر کے واپس تشریف لا چکے تھے۔ بلکہ بعض سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو حضور کا امامہ شریف ایک ٹہنی سے ٹکرایا تو وہ ٹہنی ہلنے لگی، ابھی اس کا جو ہلنا اور اس کی جو اس کی حرکت تھی وہ ختم ہوئی نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام سیر کر کے واپس تشریف لا چکے تھے۔ بعض نے کہا وہ جو کنڈی تھی دروازے کی وہ ابھی حرکت میں تھی، ابھی ہل ہی رہی تھی کہ حضور نے تمام سیر کر کے واپس تشریف لا چکے تھے۔ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو یہاں سے 4 قدم چلیں اور قطرہ اگر گرے تو وہ زمین پر آ جائے گا، 4 قدم کیا بھی آنکھ ہی پلک جھپکائیں تو قطرہ زمین پر گر جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں، پھر مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت، پھر انبیاء کی سی ملاقات، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر لامکان، اور پھر وہاں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ہو گیا لیکن ابھی تک وقت رک چکا تھا۔ تو امام اہل سنت نے اس کی وجہ بیان کی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ نے فرمایا، میں آپ کو اس کی ایک مثال بغیر تشبیہ کی مثال پیش کرتا ہوں۔ ریموٹ ہوتا ہے، ریموٹ سے سیل نکال دیں، کام کرنا بند کر دے گا، سیل ڈال دیں پھر سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا دل ہے، دل نکل گیا تھا، دل حضور کی بارگاہ میں، حضور دل ہے اور وہ دل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سیر کرنے گیا تھا، دنیا ہی رک چکی تھی، وقت رک چکا تھا، حضور تشریف لے کر، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب جان نکل گئی جہان سے تو پھر جہان بھی ختم ہو گیا، جہان کا بھی وقت رک گیا۔ تو کیونکہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ، اسی لیے رب نے سفر معراج کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تاکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جس ذات نے سیر کرائی ہے وہ ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تمہاری عقل میں اگرچہ نہ آئے لیکن یہ مت سمجھنا کہ رب سیر کرانے پر قادر نہیں ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس قلیل سے عرصے میں اپنے حبیب کو ساری سیر کرا دے، وہ پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں نقص آتا ہے تو سمجھ لو ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ایک اور نقطہ اسی آیت کی، اسی آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ۔ معجزہ بیان کس کا ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
حضور کا معجزہ بیان کیا جا رہا ہے. مضمون کیا ہے؟ ایک مضمون ہوتا ہے اور ایک عنوان ہوتا ہے. مضمون ہے حضور کی شان، حضور کا سفر معراج، یہ مضمون ہے. لیکن آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی، اللہ نے اپنی ذات سے آغاز فرمایا. مضمون مصطفیٰ ہے، آغاز رب اپنے نام سے کر رہا ہے، اپنی ذات سے کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن میں تلاش کیا. یہ کیا ہے کہ مضمون حضور کی ذات ہو، آغاز رب اپنے نام سے کرے. تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جو آیت ہے، اس آیت کے اندر رب نے اپنے صحابہ کا ذکر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کا ذکر کیا ہے جو صحابہ کرام تھے. والذین معہ سے مراد صدیق اکبر ہے، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر ہے، رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ہے، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد مولا کائنات علی المرتضی ہے. تو اس آیت کے اندر رب نے اپنے محبوب کے صحابہ کا ذکر کیا ہے. لیکن جب صحابہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو عنوان بنایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یعنی رب یہ بتا رہا تھا کہ حبیب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارے صحابہ کا ذکر کیا، مضمون جب تمہارے صحابہ تھے تمہیں عنوان بنایا تھا، اور جب مضمون تمہاری ذات ہوگی عنوان ہماری ذات بن جائے گی. تبھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الی المسجد الاقصی. یہ رمز اور یہ راز تھے. اور پھر وہاں باتیں کیا ہوئی؟ وہاں باتیں کیا؟ فاوحی الی عبدہ ما سفر معراج تو ذکر ہے کتابوں کے اندر. قرآن میں 3 مقامات پر سفر معراج کا مختلف جگہوں پر بیان ہے. احادیث طیبہ کے اندر بھی سفر معراج کی احادیث کثیر موجود ہیں. پوری کتابوں کے اندر ہمارے محدثین نے ابواب اس پر باندھے ہیں سفر معراج کے اوپر. لیکن یہ بہت کم ملتا ہے کہ وہاں جو ملاقات ہوئی، محبوب اور محب کی جو ملاقات ہوئی وہاں پر، اس ملاقات میں ہوا کیا، وہ گفتگو کیا ہوئی، وہ باتیں کیا تھی. قرآن نے بھی اس مقام پہ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. رب نے اپنے بندے کی طرف وحی کی اور جو چاہی وحی کی. وہ کیا وحی تھی وہ خود جانتا ہے اپنی شان کے مطابق. لیکن علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے. آپ التحیات پڑھتے ہیں نا نماز میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر آپ سمجھ جائیں نا التحیات ہے کیا، تو آپ التحیات پڑھتے رہیں، نشہ ہی نہیں اترے گا التحیات کا. بعض نے کہا یہ التحیات سفر معراج پر جو محبوب اور محب کی باتیں ہوئی وہ ہے. پہلے التحیات کا ترجمہ سن لیں تاکہ سمجھ میں آئے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں سب کی سب اللہ کے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام. یہ التحیات کا ترجمہ ہے. لیکن یہ التحیات ہے کیا؟ علماء نے لکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں پہنچے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جب وہ مقام آ گیا، لا مقام پر جب ملاقات ہوئی، تو اب جب ملاقات ہوتی ہے، کوئی مہمان جاتا ہے کسی کے پاس تو مہمان سلام کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ سلام کیا جائے رب کی ذات، لیکن اسے کون سلام کر سکتا ہے؟ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا دینا. تم پر سلام ہو، تم پر رب کی سلام. وہ تو خود سلام ہے، اس کے تو ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، اس کو کون سلام کر سکتا ہے؟ تو سلام نہیں کیا رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حضور کی طرف سے گویا کہ سلام تھا. جب سلام کیا جاتا ہے تو سلام کا جواب ملتا ہے.
اب رب کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کی برکتیں. یہ سلام کا جواب ہے. اب سلام کا جواب تو آیا، رب سلام کر رہا ہے اپنے حبیب پر، سلامتیاں بھیج رہا ہے رب اپنے حبیب پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو لیتے ہیں. اور حضور نے سلام کیسے لیا؟ حضور نے لیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہ تو نے رب جو سلام کیا ہے وہ ہم پر سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلام. علینا کا مطلب ہوتا ہے ہم پر سلام، ہم پر، ایک پر نہیں، ہم سب پر سلام. اگر ایک پر سلام ہوتا، حضور صرف اپنے اوپر سلام لیتے تو کہتے السلام علیہ وعلی عباد اللہ الصالحین. اکیلے اپنے اوپر سلام نہیں دیا بلکہ ہم پر سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام. حضور نے اپنے ساتھ کس کو ملایا؟ نیک بندے تو ویسے ہی الگ کر دیے. ہم پر سلام ہو، تیرے نیک بندوں پر سلام ہو. نیک بندوں کو ویسے ہی الگ کر دیا کہ ان پر الگ سے تیرا سلام ہے. حضور نے اپنے ساتھ کس کو ملایا؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اپنے ساتھ ملا کر حضور نے رب کا سلام ان پر لیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ وہ جو گنہگار امتی ہیں نا، میرے اور آپ کے جیسے، جو عباد اللہ الصالحین کی فہرستوں میں نہیں آتے، محبوب یہ کہہ رہے تھے کہ اے رب تیرے نیک بندوں پر تو الگ سے سلام ہو، لیکن اپنے گنہگار امتیوں کو اپنے دامن میں چھپا کر تیرا سلام میں ان پر بھی نازل کر رہا ہوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ وہ رمز تھا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں جو باتیں ہوئی وہ رب جانتا ہے، اس کا حبیب جانتا ہے. لیکن السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلام ہو. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، حضور کی محبت پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.